أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے ہدایت کر دی ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ جا۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے فرمان بردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بافائدہ پیدا کیا، اور جس وقت اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا۔ اس کی بات سچی ہے اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنی باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم جھگڑا کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں اور پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہے بے انتہا اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ آج کے جو حالات ہیں ہمارے، اور آج کا جو سیناریو چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں سارے ملک میں، ساری دنیا میں، اس حساب سے آج کے ہمارے ٹاپک کو سمجھنا اور اس کے اوپر غور کرنا بے انتہا ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ بہنیں غور سے سنیں گی اللہ کی ان باتوں کو اور اپنے دماغوں میں بٹھائیں گی، اور یہ ارادہ کریں گی مصمم کہ انشاءاللہ
ہمیں ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ای الفریقین، فای الفریقین، بس دونوں میں سے، دو فریقوں میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ ای الفریقین، دو کون سا فریق؟ فای الفریق، بس کون ہے دو فریقوں میں سے، دو جماعتوں میں سے، مشرک یا مومن، مشرک کی جماعت، مومن کی جماعت. تو یہ دو جماعتوں میں سے احق بالامن، زیادہ حق کا، زیادہ امن کا حقدار کون ہے؟ یعنی کون ہے جس کی بات مانی جائے، کس کو بڑا بنایا جائے، کون ہے جو حکومت کرے، کون ہے جو امن قائم کرے، تو حق کون رکھتا ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ تو ظاہری بات ہے، مومن، مومن ہی امن کا زیادہ حقدار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع سے آخر تک اچھی طریقے سے سمجھایا کہ مومن ہی امن کا حقدار کیوں ہے. ایک بات آئے گی نا کہ امن کا حقدار مومن ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا بھی ہو سکتا نا بھی، دوسرا مشرک ہے لیکن بہت اچھا ہے، وہ ایسا ہوتا نا کہ مشرک ہے لیکن بہت اچھا ہے، اچھا مطلب اچھے خیالات کا ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، یا پھر وہ اچھی سوچ رکھتا ہے لیکن وہ مشرک ہے، تو وہ امن کا حقدار نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، کئی لوگوں کو نہیں پتا ہے، کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ امن کا حقدار مومن ہوتا ہے. یعنی مومن ہی وہ ہے جو امن قائم رکھ سکتا ہے، امن قائم کرتا ہے، امن قائم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، امن کے قیام کے لیے. یعنی تمام امن یعنی پیس، پوری طریقے سے ہر طرف پیس ہو جائے، پیس قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے. امن ہوگا تو چاروں طرف خوشحالی ہوگی، امن ہوگا تو چاروں طرف سکون چین ہوگا، لوگ خوشی سے زندگی، آرام سے زندگی بسر کر سکیں گے، غریب بھی بھوکا پیٹ نہیں سوئے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا، مسکین نہیں رہے گا، اس کو بھی اوپر لاتا ہے مومن. اور اللہ نے بھی کہا نا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. میری بہنوں، آپ کو ہم کو مومن بننا بے انتہا ضروری ہے. مومن بنیں گے تو ہر جگہ کون نہیں چاہتا میری بہنوں کہ ہر طرف امن و امان رہے. میں بھی چاہتی ہوں نا، میں بھی سکون میں رہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری گھر سکون میں رہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے محلے والے سکون میں رہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا پڑوسی بھی اچھا ہو، میں چاہتی ہوں کہ میری رشتہ دار بھی اچھے ہوں، وہ بھی امن میں رہے، سکون سے. کہتے نا ہم لوگ، ارے سکون سے رہو نا بھائی، کیوں اپنا سکون خراب کر رہے ہو، کیوں اپنا سکون خراب کر رہے ہو. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ امن کو قائم کرتا ہے مومن کے ذریعے سے. تو مومن بنیں گے تو آپ کو بھی سکون ہے، آپ کے آگے والے کو بھی سکون ہے، آپ کو بھی سکون ہے، آپ کے ماحول کو بھی سکون ہے. ہم کو سکون میں رہنے کے لیے ہمارے ماحول کو بھی پرسکون رکھنا ہمیں ضروری ہوتا ہے. تو یہ سکون، امن، پیس، یعنی بے خوف ہو کر جینا، آرام سے زندگی، خوشحال زندگی بسر کرنا، یہ مومن ہے تو ہی ممکن ہے، مشرک سے ممکن نہیں ہے. اس چیز کو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مثال، زبردست مثال ہمارے لیے، جس کی ملت میں سے ہم ہیں. کس کی ملت میں سے ہیں ہم؟ کس کی ملت میں سے ہیں؟ جی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں. امت میں سے کس کی امت میں سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اور کس کی ملت میں سے ہیں ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ایک شرک مشرک کا معاملہ اور ایک موحد کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، اور کتنے چیلنجز ایک موحد کو پورے کرنے پڑتے ہیں ایک مشرک کی وجہ سے. تو یہ آج انشاءاللہ اس رکوع میں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب. جی، تو پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا، قُلْ أَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. آپ کہہ دیجئے، اب دیکھیے یہ کہہ دیجئے کتنی مرتبہ ہے، سبحان اللہ. یہ رکوع، یہ تقریباً شروع انعام سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پچھلے کئی رکوع میں آپ نے دیکھا ہوگا بار بار آیا یہ قل 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 لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ارأيتم إن آتاكم عذاب اللہ، کہیں فرمایا قل کہہ دو کہ
जी, अराइतुकुम इन आताकुम अज़ाबल्लाह औ अततकुमुस्साअ, यानी आप देखेंगे पीछे पीछे पेज पलटा के देखते जाइए, कुल 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 कई जगह कह दो कह दो कह दो। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसमें हमें इस इन रुकू में जो पिछले हम पढ़ते आ रहे हैं, मुसलसल अल्लाह का ये हुक्म है हमें, तुम कह दो तुम कह दो तुम कह दो। और अगर हम पढ़कर भी नहीं कहेंगे किसी से भी, खामोश बैठेंगे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम बोलेंगे कि हाँ वो मतलब कुल हाँ आया था, कह दो, वो किसको कहना था, क्या था, मुझे समझ में नहीं, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ने हमें और आपको ये हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला पहले, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से फिर हम तमाम को हुक्म मिला है, कुल आप कह दो, यानी आपको कहना है, शिर्क के खिलाफ आपको उठ खड़ा होना है, आपको बोलना है, देखो ये शिर्क है, ये नहीं करना है, ये तौहीद है, इस पर कायम रहना है, और अमन कायम होगा, हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। अगर शिर्क पे से हटेंगे तो अल्लाह हमारे लिए मेहरबान होगा, मुशरिक पर अल्लाह ताला खतरनाक तरीके से नाराज होता है। तो ये हमें पहुंचाना है। अच्छा, कोई शिर्क अनजाने में कर रहा है तो कोई जानबूझकर कर रहा है। अब देखेंगे आपके बाज लोगों को इनोसेंट पता ही नहीं है, पता ही नहीं, एक एक सवाल जब हम किसी से सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी दिमाग काम नहीं करता कि मतलब क्या क्या सवाल कर रही है ये। जैसे किसी ने मुझसे एक सवाल किया था, एक खातून ने, एक गांव में, अल्लाह और रसूल अलग अलग है अम्मा। तो मैं परेशान होगी उसका सवाल सुन के कि अल्लाह अकबर, उसे उतना भी नहीं पता कि अल्लाह की जात क्या है, उसकी सिफात क्या है, अल्लाह कौन है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, मतलब वो एक नबी थे, पैगंबर थे हमारे, उसको दोनों में डिफरेंशिएट। वो कहती है कि मतलब अल्लाह अल्लाह रसूल बोलते ना, अल्लाह रसूल कहते ना, तो मैं समझ रही थी कि अल्लाह रसूल एक ही बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको कितना काम करना है मेरी बहनों, आपको पढ़ना है, आपको दूसरों को पढ़ाना है, आपको सुनना है, आपको दूसरों को सुनाना है, आपको इल्म हासिल करना है, आपको दूसरों तक पहुंचाना है। लोग ऐसे हैं दुनिया में। मेरा भाई ये कह रहा था, हज की ड्यूटी में उनको ड्यूटी थी, तो वो कह रहे थे कि मतलब एक खातून आई, पता नहीं कौन से गांव की थी, बोली कि मतलब काबतुल्लाह को बता के बोली कौन से साहब की दरगाह जी माँ, ये पूछ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी वो कह रही है कि ये कौन से साहब की दरगाह बनी हुई है, यानी वो समझ रही कि अंदर कोई खबर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी उसे पता नहीं, काबतुल्लाह आ जाते हैं ग्रुप में ना, आ जाते हैं, चलो सब हज को जाना, हज को जाना, यहाँ आए हम जियारत करने, वो हज करने के लिए आए, उसे नहीं पता क्यों, मतलब क्या है, हज है, उसे कैसे, सब कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं इधर आओ उधर जाओ, या नमाज पढ़ो वहां करो, वो कर रही है कर रही है। लेकिन उसने सवाल किया मेरे भाई से, मेरे भाई परेशान होकर बोलने लगा कि देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हज को आई औरत ये पूछ रही कि मतलब ये कौन से बाबा की दरगाह है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो समझ में आया मेरी बहनों कितना ज्यादा शिर्क फैला हुआ है, कितना हमें काम। क्या अल्लाह हमसे ही नहीं पूछेगा, क्या अल्लाह हमसे ही नहीं पूछेगा? अल्लाह तो बार बार कह रहा है, आप पढ़ेंगे सूरह अनाम में, अल्लाह बार बार कह, कुल कुल कह दो कह दो कह दो, इतनी मर्तबा अल्लाह हमसे फरमा रहा है। अल्लाह ने कुलू वशरबू बहुत कम कहा है कुरान में, खाओ पियो। लेकिन हमारा मामला क्या है, खाने पीने में, सुबह क्या खाना है, रात तक क्या खाना है, फिर कल सुबह में क्या खाना है, बस उसी के पीछे है हम। कुलू वशरबू ज्यादा नहीं बोले अल्लाह ताला, खाओ 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 नहीं बोले, खाओ पियो आराम से रहो, खुशियां मनाओ, खाली नहीं। अल्लाह ने कहा तुम कह दो शिर्क के खिलाफ, कह दो। हम कितनी मर्तबा पढ़ रहे हैं, कितनी मर्तबा नहीं आ गया कुल। अच्छा, रोजाना, ठीक है सूरह नाम रोजाना नहीं पढ़ती, हम सूरह इखलास तो पढ़ती है मेरी बहनों रोजाना नमाज में। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। इन तला आपको बोल रहा है कहो, तो हम क्या करें, खाली कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, खत्म, अल्लाहु अकबर, होगी नमाज। ये नहीं, अल्लाह आपसे मुझसे कह रहा है, खुल तुम कह दो कि अल्लाह एक, यानी इस चीज का हमें ऐलान करना है। पहले खुद को कहना है, खुद को समझाना, खुद को बताना है कि अल्लाह एक कैसा है, यानी उसका, उसकी सिफात क्या है, उसकी जात क्या है, ये हमको बताना है। फिर दूसरा, दूसरों को बताना है। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरों को बताना। तो ये कुल कोई मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, उसको हम पढ़ लिए आगे बढ़ गए नहीं। इसके बाद जैसे ही सांस उखड़ेगी, अल्लाह ताला हमें खड़ा करके पूछेगा क्या कर रहे थे इतने दिन से, क्या कर रहे थे। या तो खाना पीना क्या है, सुबह उठे नाश्ते की फिक्र, फिर दोपहर की फिक्र, शाम की फिक्र, फिर रात में सोते ही रहते, सुबह क्या पकाना है उसकी फिक्र। फिर दूसरा क्या रहता, या फिर टाइम मिला
ٹھیک ہے پکانے کا کام ہو گیا, اس کے بعد ٹائم ملا تو ٹائم پاس کیسے کریں گے, یا پھر ٹائم ملا تو دوسرے کی ٹانگ کیسے کھینچیں گے, اس کو کیسے نیچے کرو, اس کو کیسے گراؤ, اس کو کیسے ذلیل کرو, اس کو, یہ پلاننگ میں رہیں گے ہم. یعنی نعوذ باللہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے امام اللہ کیا جواب دیں گے, یہ بات ہمیں سوچنا ہے میری بہنوں. اللہ فرما رہا ہے قل تم کہہ دو انا ادعو من دون اللہ, یہ بولنا ہے ہم کو, کیا میں پکاروں اللہ کے علاوہ کسی کو, ما لا ینفعنا ولا یضرنا, نہ وہ نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان کر سکتا ہے. یعنی ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کے در کے بھکاری بنتے ہیں, اس کے در کے بھکاری بنتے ہیں کہ وہاں جا رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں میری مدد کرو میری مدد کرو میری مدد کرو. اللہ کہتا ہے تم کہہ دو میں کیوں جا کے یہاں وہاں پکاروں اس کو, وہ میری مدد کر دے, یہ میری مدد کر دے, فلاں خاد پیر داتا بخش میری مدد کر دے میری مدد کر دے, قوالیوں میں گا رہے ہیں نعتوں میں گا رہے ہیں تو میری مدد کر دے مدد کر دے. کس کو کہہ رہے ہیں مدد کر دے مدد, کہاں بھٹک رہے ہیں. قل آپ کہہ دیے اندعو من دون اللہ, کیا میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکاروں, ما لا ينفعنا ولا يضرنا, جبکہ وہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. وہ تو بیچارے خود جن کی موت ہوئی تھی, موت ہونے کے بعد کیا ہوا, وہ تو بے بس ہو گئے تھے, ان کو ننگا کیا گیا, نہلایا گیا, کفنایا گیا, ان کو کفن پہنایا گیا, بے بس پڑے تھے وہ, ان کو نہلایا گیا نا, تو پھر ان سے کیسی مدد مانگ رہے ہیں آپ. جو انبیاء گزرے, جو ولی اللہ گزرے, ان کو تو نہلایا گیا نا, سبحان اللہ. وہ خود سے نہیں نہا سکے, نہلا اتنے, یعنی اللہ خود آپ کو دنیا میں بے بس کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو ایک انسان مرنے کے بعد انسان ہی ہوتا ہے, چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو, چاہے وہ ولی کیوں ہو, بزرگان دین کیوں نہ ہو, جو بھی ہو, اللہ کے سامنے تو سب بے بس ہے. اب ہم نے اتنا بڑھا دیا نعوذ باللہ ان اولیاء اللہ کو, جب وہ جائیں گے نا ہم آخرت میں ان کے سامنے ٹھہریں گے نا, تو وہ جن کی پوجا وہ لوگ کر رہے تھے, جن کو بڑا مان کر ان کے ساتھ شرک کر رہے تھے, وہ بیزار ہو جائیں گے, ان سے کہیں گے اللہ میں اسے نہیں جانتا, اس نے میرے پیچھے کیا کیا, اسے ڈال دے جہنم میں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب یہاں بندہ سمجھتا ہے اس سے نظر نیاز مانگو, ان سے جا کے مانگو, ان سے دعائیں کر رہے ہیں, ان سے فلاں سے مرادیں مانگ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں فلاں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہہ دو, تم کہہ دو انا ادعو من دون اللہ, کیا میں دعا کروں اللہ کے علاوہ ان کو چھوڑ کے, ما لا ینفعنا ولا یضرنا, نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. کوئی تو ہے خبروں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی تو ہے مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے. ارے وہ تو پتھر سے خود ہی انسان مار کے اس کو تراشا, وہ پتھر تو اتنا بے بس تھا بیچارہ, اس کو مار کے تراشنے میں, یعنی کچھ نہیں کر سکا نا, وہ ہتھوڑی چھنی لے کے مار رہا ہے, اس کو مار کے ایک شکل دیا, پھر جا کے اس کے سامنے عاجز ہو کے ٹھہر رہا ہے. کتنا بے وقوف ہوتا نا مشرک. اسی لیے اللہ نے کہا المشرکون هم الجاہلون, مشرک ہی جاہل ہیں. ہم کیا سمجھتے, ارے نہیں انہوں ایم ایس سی بی ایڈ ہے, ایم ایس سی ایم ایڈ ہے, انہوں فلاں ایم بی اے کرے ہوئے ہیں, انہوں فلاں ڈگری لیے بی کرے ہوئے ہیں, ارے انہوں ایم ایس کر لیے, انہوں فلاں. سبحان اللہ. علم اگر توحید کا نہیں ہے کسی کے پاس, تو دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں وہ لے لے, وہ جاہل ہے. کون کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی ہوں, یا میرے کوئی پڑوسی نہیں کہہ رہی یہ بات, کون کہہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں المشرکون هم الجاہلون, مشرک ہی جاہل ہے. کیوں جاہل ہے, اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, سب پڑھ لیا ڈگریاں لے لیا, اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مار کے اس کو ٹھوک کے ایک پتھر کو مورتی کی شکل دیا, اس کے سامنے کوئی دیا شکل مورتی کی, یہ جا کے کیا کر رہا, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جھک جا رہا, اب بول رہا ہے میری مرادیں سنو میری. اس کو سمجھاؤ کیا بے وقوفی کر رہا ہے یہ, اس سے کیوں مانگ رہا ہے, اللہ سے مانگ. وہ تو ایک بے بس مورتی, اس سے کیوں مانگ رہا ہے, اللہ سے مانگ. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. اور تم کیا چاہ رہے ہیں, اچھا یہ لوگ کیا کرتے, خاموش بھی نہیں بیٹھتے, خود بھی بے بنیاد عقائد اپنے اندر رکھتے ہیں, دوسروں کو بھی بولتے آؤ. آپ سنے ہوں گے کسی سے, آئی وہ بزرگ کے پاس گئے, بہت فائدہ ہوا ماں کو, آؤ جی اماں تم بھی آؤ اور ان سے منت مانگو, انہوں بہت اچھے ہیں, وہاں کاما ہو جاتے, تمہارے بچہ بہت بیمار پڑ رہا ہے, وہاں جاؤ, انہوں کالا تاگا دیتے, دیکھو باندھو, صحیح ہو جاتا وہ بچہ. خود بھی بگڑتے, شرک کرتے, دوسروں کو بھی بگاڑتے, خود بھی بگڑ, تو یہ پوری جاہلوں کی تعداد جمع ہو جاتی وہاں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسی جہالت سے نکالنا, شاید ہم بھی کبھی وہ جہالت میں تھے, ہم کو بھی نہیں معلوم تھا, تو اللہ نے ہمیں نکالا نا, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم وہ کام نہیں کر رہے, تو ہمارا کام ہے ہم دوسروں کو بھی بتائیں, دیکھو بہن یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس سے آگ تمہیں چھوئے گی. سانس رکتے ہی
आग तुम्हें पकड़ेगी, दर्द अजाबुन अलीमुन कहा अल्लाह ने, दर्दनाक अजाब देगा अल्लाह ताला। तो बचाएं अपनी बहनों को, इस अजाब से बचाएं। अल्लाह कहता है कि उनको समझाओ, बोलो कि मैं पलटूंगा, तुम क्या चाहते हो कि वह नुरद्दु अला आखाबिना, नुरद्दु हम पलट जाएं, अला आखाबिना कहते हैं हमारी एड़ियों के बल। अल्लाह कहता है कि तुम उनसे कहो कि हम एड़ियों के बल पलट जाएं, बाद इज़ हदान अल्लाह, जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत दी। अब वो जो भटका हुआ है ना मुशरिक, उसकी मिसाल दे रहे हैं, बड़ी जबरदस्त मिसाल, बड़ी जबरदस्त मिसाल अल्लाह देके फरमाता है, कल्लज़ी, वो तो उसके मानिंद है जो इस्तहवत हु, जैसे कोई शख्स क्या होता है, उसको छूता है अशैतान, शैतान फिर अर्ज जमीन में, हैरान, हैरान, हैरान का लफ्ज देखिए, हा या रा अलिफ नून, हैरान, हैरान होके फिर रहा उन्हें, शैतान छुआ तो कैसा पागल पागल बावला बावला होके फिर रहा है। लहू असहाब, उसके कुछ दोस्त हैं, असहाब है, यदऊनहु, वो उसको बुलाते हैं, सही इलल हुदा, इलल हुदा अतीना, ताकि वो उसको गाइड करें। देखो तो जंगल में भटक, अक्सर आप देखे होंगे कोई जंगल में भटक गया, उसको रास्ता समझ में नहीं आता, क्योंकि तमाम तरफ दरख्त ही दरख्त है, दरख्त ही दरख्त है, तमाम तरफ पूरे जंगल है। अब वो फिर रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा, उधर फिर रहा, इधर फिर रहा, इधर फिर रहा, उधर थोड़ी दूर जाके देख रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, उधर थोड़ी दूर जाके देख रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा। अब कुछ असहाब हैं जो कह रहे हैं कि मुझे रास्ता मालूम है, मैंने देखा ये रास्ता है, आओ। अब वो नहीं, बावला बन के फिर रहा है, जैसे उसको पागल हो गया। अब कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, मतलब असहाब जो भी साथ वाले रहेंगे जंगल में, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग गए, एक शख्स है जो बौरान बौरान फिर रहा है, तो उसको बोल रहे हैं कि अरे हमको मालूम है रास्ता, आओ हम बताते। वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा, नहीं सुन के क्या कर रहा है, वो उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा। तो लोग क्या बोलते हैं, पागल हो गया, उसको शैतान छू लिया शायद, इसके ऊपर शैतान चढ़ गए, तो उधर भागता उधर भागता। हम कह रहे हैं आओ हम बताएंगे रास्ता, कि नहीं सुनेगा। तो अल्लाह ताला लहू अस्हाबून, अल्लाह फरमाता है उसके दोस्त उसे बुला रहे हैं हिदायत की तरफ, और नहीं आ रहा है। तो इस बात को अल्लाह ताला मिसाल देके कहते हैं, मुशरिक की मिसाल ऐसी है, अगर वो हिदायत की तरफ नहीं आता तो उसकी मिसाल ऐसी है कि ऐसा शैतान ने छूकर उसे बावला कर दिया, वो जंगल में भटकते रहेगा। अब खुद हैरान परेशान है, दूसरों को क्या राह रास्त दिखाएगा ये। अब्बास तो कहते हैं कि जैसे मैंने कहा, अय्युल लास्ट की आयत में अल्लाह ने फरमाया इस रुकू की कि अय्युल फरीक़ैन, कौन सा फरीक जो है ना अमन का, हक़्क़ु बिल अमन, अमन का ज्यादा हकदार है। अरे ये खुद परेशान है, इन्हें क्या अमन लाएगा। अब कोई ये दावा कर रहा है, वो मुशरिक है, वो मुशरिक है, वो अल्लाह की इबादत नहीं करता, वो मोमिन नहीं है, बस खलास मोमिन नहीं है, मुशरिक है। और वो कह रहा है कि मैं भला कर सकता हूँ, मैं अमन लाऊंगा, मैं लोगों का भला करूंगा। अब आप हम भी कहते हैं तो चोर है, ये तो ऐसी कहेगा, ये नहीं कर सकेगा। और हकीकत वही है कि जो मुशरिक होता है वो अमन का हकदार नहीं है, ना खुद अमन में रहेगा वो, ना दूसरों को लाएगा। किसी जगह भी वो बड़ा बनाने के काबिल नहीं है, किसी जगह भी वो अमन फैलाने के काबिल नहीं है, वो अमन सुकून का अलम बरदार नहीं हो सकता जो मुशरिक है। क्यों? क्योंकि उसकी मिसाल ऐसी है, शैतान छू के बावला कर दे, इधर भाग रहा उधर भाग रहा, उसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे, उसको बोल रहे हैं आओ राह रास्त, एक अल्लाह की तरफ आओ, एक सीधा सीधा रास्ता, तुमको जंगल में से हैरान परेशान नहीं हो, एक जगह से तुमको निकाल ले जाया जाएगा, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता तुमको बताया जाएगा, नहीं सुनेगा। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, कुल कह दीजिए, इन्नल हुदल्लाहु वल हुदा, जो अल्लाह के पास हिदायत है ना, ठीक ठाक रास्ता किसके पास है, सही सही रास्ता, राह रास्त, वो खास अल्लाह ही की है, अल्लाह ही की हिदायत हिदायत है। उसके अलावा कोई हिदायत हिदायत नहीं है। व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और हमें क्या हुक्म दिया गया मेरी बहनों, मुझे और आपको, व उमिरना, और हमें हुक्म दिया गया किस चीज का, लिनुस्लिमा, कि हम झुक जाएं, हम तस्लीम कर लें, हम इस्लाम ला लें। किसका है ये, लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन पर, परवरदिगार आलम के पूरे हम फर्माबरदार हो जाएं, मुस्लिम बन जाएं, फर्माबरदार हो जाएं रब्बुल आलमीन के, ये हमें हुक्म मिला है।
مجھے اور آپ کو کیا حکم ملا ہے میری بہنوں؟ ہم فرما بردار ہو جائیں اللہ کے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں. وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈریں. وَهُوَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف آپ جمع کیے جاؤ گے، جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے میری بہنوں کہ ہم رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں. یہ اعلان کر دیں ہم کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، مسلم بن جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، نماز قائم کریں، اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈرنے میں آپ خالی بولیں گے نہیں ڈر ہو رہا صحیح ہے، اس کے بعد نماز کی پابندی نہیں ہے، تو یہ کیا کا ڈر ہے؟ یہ کاہے کا ڈر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ڈر ہے لیکن پھر نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر ڈر کیسے ڈر ہوا؟ یہ ڈر وہ ڈر ہوتا ہے جب انسان پریکٹیکلی کچھ کر کے بتائے کہ ہاں میں ڈر گئی تو میں پریکٹیکلی نماز پڑھوں گی، اللہ کی فرما برداری کروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، غیبت نہیں کروں گی، چغلیاں کھاتے نہیں پھروں گی، اپنے وقت کو ضائع نہیں کروں گی، بے حیا فحش باتیں کرتے نہیں بیٹھوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں ڈرتی ہوں نا میرے رب سے. اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں میرے رب سے ڈروں اور میں نے کچھ عمل نہیں کیا تو پھر جھوٹ ہوگا میرا وہ کہنا. لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے تم فرما بردار بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، مسلم عمل کرو، نماز کو قائم کرو، اللہ سے ڈرو. وہی ہے جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور وہی ہے جو کتنا بڑا رب ہے. خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. حق کے ساتھ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا. اور اس دن ایک دن آئے گا یوما، اس دن یقول، وہ کہے گا کن ہو جا فیکون، بس ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی. قولہ الحق، اس کی بات حق ہے. وَلَهُ الْمُلْک، وَلَهُ الْمُلْک، اسی کے لیے بادشاہت ہے. ساری حکومت کس کی ہے میری بہنوں؟ اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. پہلے تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ ساری بادشاہت، سارا بڑاپن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اللہ زمین میں کس کو عطا کرتا ہے؟ اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں. مومن بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا چڑھا کر اجر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہاں پہ بھی درجات بلند ہوں گے آپ کے، اور آخرت میں بھی آپ کو بلند ترین درجات ملیں گے اگر ہم مومن بن جائیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تو تم یہ بات یاد رکھو کہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ اسی کی ساری حکومت ہے. اب جب وَلَهُ الْمُلْک کب سمجھ میں آئے گا ہمیں؟ اسی کے لیے بادشاہت. یوم، اس دن يُنفخ فی الصور، سور میں پھونک ماری جائے گی. سور میں پھونک، آپ کو پتا ہے میری بہنوں سور میں پھونک کب ماری جائے گی؟ قیامت کے دن. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل اس بگل کو لے کر، جو ہوتی نا سور کہتے ہیں، ایک بگل کہتے ہیں نا، مطلب ایک ایسا آلہ جس سے کہ بڑی آواز نکلتی ہے. تو وہ سور، یعنی سور مطلب ایسا آلہ جس میں کہ بڑی آواز نکلتی ہے، تو وہ بگل لے کر اپنے منہ میں ریڈی ٹھہرے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اسرافیل اسے منہ میں لیے ہوئے اپنے پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے گا اس میں مارو تو وہ مار دیں گے. جب انہیں کہا جائے گا، اللہ حکم دے گا تم اس میں پھونک مارو تو وہ مار دیں گے. وہ سور لے کر کھڑے ہیں اپنے منہ میں. حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میری بہنوں اس دن عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والا ہوگا تمام چیزوں کا، تمہارے ظاہر، تمہارے پوشیدہ. یعنی کیا کیا عمل ہم کرتے ہیں، چھپ چھپ کے کیا گناہ کرتے ہیں، ظاہری طور پر کیا گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے ہم نے کیا نیک اعمال کیے، ظاہری طور پر ہم نے کیا نیک سب اللہ جانتا ہے. وہو الحکیم الخبیر، وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی حکمت والا بھی اور پوری خبر رکھنے والا ہے. اب ایک مثال دی جا رہی ہے مومن کی، موحد بندے کی، ابراہیم علیہ السلام. اب وہ جیسے پیدا ہوئے ایک مشرک گھرانے میں، پتا ہے نا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کیا تھی؟ مختصراً بتا دوں آپ کو. ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے.
ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ آزر تھا. اور وہ آزر کیا کرتا تھا؟ بتوں کی پوجا کرتا تھا, بتوں کو بناتا تھا, پروہت تھا, وہ پنڈت پروہت تھا. دیکھیے اللہ کی شان, ایک پنڈت کے گھر میں, ایک بتوں کی پوجا کرنے والے کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس بچے پر رحم کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو, یعنی اچھا اللہ نے کیسے رحم کیا؟ جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے ایسے نہیں کیا مطلب بابا جو کہہ رہے ہیں چلو بھائی مان لو, بابا ہے نا, بابا کی بات ہمیں سننی ہے, ابا کی بات ہمیں سننی ہے, تو فادر ہے میرے بات مان لو. نہیں, آپ نے نہیں مانی. حق پر ہمیں ماننا ہے, نا حق پر ہمیں نہیں ماننا ہے. حق پر ماننا ہے, حق بات ہے تو برابر والدین کی فرما برداری لازم ہے, لازم ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ, آپ اپنے بازوں کو پست رکھیں, اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے رہیں, ان کی بات سنیں, لیکن کون سی؟ حق والی, نا حق کی نہیں, نا حق کی نہیں. یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام آزر کو, اپنے باپ کو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, جب کہا ابراہیم نے, لی ابی ہی, اپنے ابو سے, کون؟ آزر سے, أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً, اے ابو کیا آپ بتوں کو معبود بنا لے رہی, یعنی ان کی عبادت کر رہی. انی اراکا, بے شک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, وقومکا, اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں, فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. یہ گمراہی ہے. ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ابو سے, اے ابو آپ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو غلط کر رہے ہیں, آپ کی قوم غلط کر رہی ہے. اچھا آج یہی بات اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہہ دے کہ دیکھو ابو یہ چیز صحیح نہیں ہے, ابو نہیں کرو ایسا, ارے بدتمیز ہو گیا ہے, اب یہ مجھے سکھلائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سبحان اللہ. مومن وہ ہوتا ہے جو اگر بچہ اس کا صحیح بات اس کو ادب اخلاق سے بتاتا ہے تو فوری اسے مان لے, فوری اسے مان لے. کہا کہ ہاں بیٹا آپ نے درست کہا, یہ بات غلط ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اس سے آپ کی شان میں فرق نہیں آئے گا. اور اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے, اور بچے ہیں, اگر ہم بچے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو نرمی کے ساتھ ہمیں بولنا ہے, امی آپ کی بات غلط ہے, امی پلیز آپ ایسا مت کریے, امی یہ بات صحیح نہیں ہے, بابا غلط کر رہے ہیں. سمجھا کے پیار سے ادب سے سمجھائیں, بابا آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں, یہ کام غلط ہے, بابا ایسے نہیں, آپ کو یہ دیکھو آپ بھی غلط کر رہے ہیں, آپ کی جو ہے نا یہ لوگ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ ناراض ہوتے ہیں, ہونے دیجیے, اللہ تو راضی ہوگا نا آپ سے, پھر خود بخود ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا اگر آپ حق پر ہیں تو. اور آپ حق پر اور اپنے کردار کے ساتھ, ایسا نہیں کہ چلو اللہ نے آپ کو بولنے کا حق دیا, آگے والے ماں باپ ہیں غلط کر رہے ہیں تو ابا یہ بالکل غلط ہے, آپ کی بات نہیں کرنا, آپ بڑے جہالت کے کام کر رہے ہیں, آپ غلط چلا رہے ہیں, تو یہ بات غلط ہے. نہیں, پیار سے, محبت سے, ادب و اخلاق سے بات سامنے رکھیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے رکھے تھے بات یہ آزر سے, اتتخذوا اصناما آلہۃ, ابو کیا آپ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, انی اراک وقومک فی ضلال مبین, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں, کھلی گمراہی میں ہیں, کھلی گمراہی میں ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ, اور ہم نے اسی طرح, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, ہم نے اسی طرح ابراہیم کو زمین و آسمانوں اور زمین کی کیا کہتے ہیں کہ مخلوقات دکھائیں, ملکوت السماوات والارض, وَلِيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ کامل یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دکھانے سے مراد کیا ہے, آپ کے ذہن میں شرح ہوا, آپ کے دل و دماغ کا شرح صدر کہتے نا, وہ ہوا آپ کو. کیونکہ دیکھیے میری بہنوں, جب ہم حق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور باطل کو باطل کہنے کا زور ہم میں ہوتا ہے, اتنی ہمت ہم میں پیدا ہو جاتی کہ ہاں یہ باطل ہے تو باطل ہی ہے, اس کے بعد آپ کو ہمت دلانا, آپ کو آگے بڑھانا, یہ اللہ کا کام ہے. آپ اٹھیے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے ہاں یہ غلط ہے, میں غلط کو غلط بولوں گی ہی, صحیح ہوگا میں تسلیم کر لوں گی, غلط ہے تو میں غلط کو غلط ہی بولوں گی. آپ ڈیسائیڈ کر لیں پہلے, اس کے بعد آپ اسوہ رسول کو اپنائیں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا.
جیسے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ نے بڑے نرم انداز سے بڑے اخلاق سے سمجھایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے شرح صدر کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کیا اللہ فرمایا وَكَذَّلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی مخلوقات دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی کائنات ہے, اس پر غور کرنا ہے, اس کا رب تو ایک ہی ہونا چاہیے نا. آسمان کا الگ, زمین کا الگ, یا پھر پتھر بے جان مورت, وہ آسمان و زمین کے اوپر حکومت کیسے کر سکتی؟ سوچنے والی بات ہے. ایک بے جان چیز جس کے پاس جان ہی نہیں ہے وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اچھا جان ہے بھی, اگر کوئی ہے جان ہے اس کے پاس, وہ ایک جان, ایک انسان, اس کے ایک انسان کی حیت کتنی رہتی میری بہنوں؟ آسمان کے سامنے دیکھو, زمین کے سامنے اتنا بڑا بڑا آسمان, اتنی بڑی بڑی زمین, اتنا بڑا, اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا چاند, اتنے سارے ستارے, اس کے اوپر ایک انسان کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی تو ہو نا اس کے پیچھے سپر پاور. اب وہ سوچتے ہیں فلما جن علیہ اللیل, جب ان کے اوپر رات آئی, رات کی تاریکی ہوئی, رآ کوکبن, انہوں نے دیکھا, کیا دیکھا؟ کوکب, ستارہ, چمکتا ہوا ستارہ. قال, کہا, ھذا ربی, کہ یہ ہے میرا رب, چمک رہا نا بہت. فلما افلا, جب وہ غائب ہو گیا, غروب ہو گیا, وہ ستارہ ڈوب گیا, تو کہنے لگے لا احب الآفلین, نہیں میں تو محبت نہیں رکھتا ایسے غروب ہونے والے سے. یعنی جو ڈوب جاتا ہے, غروب ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, وہ اس پر میں یقین نہیں رکھتا, اس سے میں محبت نہیں رکھتا. فلما قمر, پھر جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے قمر کو دیکھا, چاند کو دیکھا, بازغن, کیسا چمکتا ہوا, قال, کہنے لگے ھذا ربی, یہ رب ہو سکتا. فلما افلا, پھر وہ بھی غروب ہو گیا, سورج چاند بھی ڈوب گیا. قال, کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی, اگر میرے رب نے مجھ پر ہدایت کے دروازے نہیں کھولے, کون ہے میرا رب مجھے تو نہیں معلوم, لیکن اگر جو بھی رب ہے میرا وہ مجھے ہدایت نہیں دے گا, لأکونن من القوم الضالین, یہ گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا میں. دعا کرنے لگے, دعا پکارنے لگے, رب حقیقی کو پکارنے لگے, کہنے لگے کہ یہ تمام کائنات کا جو رب ہے, وہ رب اگر مجھے ہدایت نہیں دے گا تو پھر میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا, میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. پکارنے لگے ابراہیم علیہ السلام. فلما رأى الشمس, پھر کیا کرے, سورج کو دیکھے, بازغہ, او خوب چمک رہا. آفتاب میں سورج, رات میں سوچے رات کا چلے گیا, صبح غائب ہو گئے. اب وہ کوئی بھی یعنی غائب ہونے والا تو رب نہیں ہو سکتا. اب پھر وہ چلا گیا, سورج آ گیا, تو بولے اتنا چمکتا ہوا سورج ہے. قال ھذا ربی ھذا اکبر, ھذا ربی, یہ کیا ہے, یہ رب ہے کیا میرا, ھذا اکبر, یہ تو بڑا دکھ رہا. فلما افلت, پس جب وہ غائب ہو گیا نا, قال, کہنے لگے یا قومی, اب سورج بھی غائب ہو گیا, سورج بھی ڈوب گیا شام ہوتی, اتنا بڑا تھا, چمکا بہت بڑا تھا, ہٹتے ہٹتے وہ بھی ڈوب گیا. تو قال, کہنے لگے یا قومی, اے میری قوم, انی بریء مما تشرکون, تم جو شرک کر رہے ہیں نا, کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے, کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے, کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے, تو بولے کہ یہ سب چیزوں سے میں بری ہوں, کسی کی میں عبادت نہیں کروں گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یہ تمام شرک کو, یہ تمام چیز جس کے پیچھے تم دنیا پوری بھاگ رہی, اس وقت پورے یعنی عراق میں مبعوث کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو, آپ کی بعثت وہاں پر ہوئی عراق میں, وہاں پر ایک شہر تھا, شہر اور, جہاں پر سارے کے سارے مشرک تھے. تو کیا بولے ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کر دیا, میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو, یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. اعلان کر دیے, اعلان کر دیا, اور بولے کہ میں انی, بے شک میں, وجہت وجہی للذی, میری بہنوں روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, نماز استفتاح, نماز کی شروعات میں ہم پڑھتے ہیں, دعا استفتاح ہے یہ, نماز کی شروعات کی دعا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, روزانہ پڑھتے ہیں, لیکن آج اس کی روح کو جانیے, ان الفاظ کے روح کو جانیے, کیا الفاظ ہیں یہ, کیسے پیارے اور زبردست الفاظ ہیں جو ہم روزانہ اپنی نماز کے شروعات میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین,
انی وجہت، میں اپنا وجہ، اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنا کانسنٹریشن کس طرف کر لیا؟ وجہ للذی، اس ذات کی طرف جو فطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کی پیدا کرنے والا ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پیدا کرنے والا، اور حنیفن، میں ایک سو ہو گئی، ایک ہی کانسنٹریشن ہے میرا. آپ کو معلوم ہے گھوڑا ادھر ادھر نہیں دیکھنا بول کے دو طرف بندے تھے اس کو، مطلب ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں، انہیں سیدھا ایک ہی راستہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں حنیفن، یعنی میں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، اپنے آپ کو دو طرف سے، میں نہیں نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر جاؤں گا، میں حنیفن ہو، یعنی مطلب کہ ایک سو ہو کر جاؤں گا. حنیفن کہتے ہیں میری بہنوں ایسا ایک سو ہو جانا کہ دو طرف دیکھنا ہی نہیں، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، کوئی یہ شرک انہوں کر رہے ہیں انہوں کر رہے ہیں نہیں، مجھے یہ کسی چیزوں پر چلنا نہیں ہے، ان چیزوں پر میرا کانسنٹریشن نہیں ہونا ہے. میں اس کی فرما برداری کروں، اس کی فرما برداری کروں، خود نفس کی، اپنے طرف بھی نہیں، خود کی بھی نہیں سننا ہے مجھے. ہر طرف سے اپنا رخ موڑ کر ایک ہی رخ مجھے کرنا ہے، ایک ہی میرا مرکز نظر ہو. حنیفن، میں نے سب کو ہٹا دیا بازو میں، اور ایک رخ ہے میرا، اور وہ کیا ہے؟ حنیفن وما انا من المشرکین، نہیں کسی سے نہیں، وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ہاں حقوق ہے سب کے ادا کرنے، شوہر کے حقوق ادا کرنے، کیا کہتے ہیں، والدین کے ہیں، بچوں کے، اولاد کے، بہن بھائی کے، دنیا ہے سب کا ایڈجسٹمنٹ کرنے، آگے بڑھنے. لیکن رخ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ روزانہ ہم پڑھتے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، چلو نماز شروع کر دیتے. لیکن کیا ہے انی وجہت وجہ الذی؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا میری بہنوں، یاد رکھیے دوسروں کو بھی بتائیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا، بے شک میرے رب میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اس طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا بڑا رب ہے. حنیفن، میں ایک سو ہو گیا، میرا کانسنٹریشن ایک طرف کر لی میں. وما انا من المشرکین، اب میں شرک نہیں کروں گی، اب میں اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی نہیں سنوں گی، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اب میں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سنوں گی. اللہ میرا رب کہتا ہے یہ کام کرو، مجھے کرنا ہی کرنا ہے، مجھے ساری دنیا مل کر روکے لیکن میں نہیں رکوں گی. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ تم آگے بڑھو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامی حدیث ہے وہ، اس کا بالکل تھوڑا سا حصہ میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے، سارے لوگ مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ تیرا نقصان نہیں کرنا چاہتا ہے، تو پھر سارے لوگ مل کر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکیں گے. اگر سارے لوگ مل کر تیرا فائدہ کرنا چاہے، پورے آ جا رہے ہیں فائدہ کرنے، میرا وکیل، ڈاکٹر، حکومت، ایک نہیں چار حکومتیں پورے مل کے میرا فائدہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا وہ فائدہ، تو نہیں کر سکتے. یہ بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. اللہ ہی کارساز ہے، تو پھر میں کیوں اس کی نہ سنوں، دوسروں کی کیوں سنوں میں، جبکہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہاں وہ حق کہہ رہے ہیں، آپ کو ماننا ہے، باطل کی طرف وہ بلا رہے ہیں، کیوں سنیں گے آپ؟ غلط راستے کی طرف بول رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرو، وہ کرو، میری مرضی ہے، میں بڑا ہوں تم پر نہیں، کوئی بھی بڑے نہیں ہیں اللہ کے سامنے. ہاں اگر اللہ کی بات ہی وہ بتا رہے ہیں کہ اسی طریقے سے کرنا، ہاں بالکل قبول کرنا ہے. تو روزانہ میری بہنوں ہم نماز میں پڑھتے ہیں انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات، بے شک میں نے وجہت وجہہ، میں نے اپنے چہرے کو اس رخ پر کر لیا، للذی جو کہ فطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، حنیفن، میں نے ایک رخ ہو کر اپنا رخ ایک طرف کر دیا، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. پھر کیا ہوا؟ حاجہ قومہ، اب شروع ہو جاتا،
اگر آپ جب ایک رخ ہو کر ایک اللہ کی ہی سنیں گی، کسی کی نہیں سنیں گی، خود کی بھی نہیں سنیں گی، نہ اڑوس کی سنیں گی، پڑوس کی، رشتہ دار کی، کسی بھی نہیں، ایک اللہ ہی کی سننے آپ بیٹھیں گی اور وہی کام کریں گی جو اللہ کو مطلوب ہے، رضا الہی کے پیچھے ہوں گی، جنت میں جانے کی راہ ڈھونڈیں گی، جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، آپ شروع ہو جاتے جھگڑے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے، ٹھیک اسی طرح پھر دیکھیں گے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے تھے. جب تک آپ لوگوں کو اسلام کے لیے بارے میں نہیں بولے، تب تک سب امین بولے، ہاذا امین رضینا، ان سے ہم راضی ہیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، سچے ہیں، سب یعنی یہ سب بہت چاہتے تھے. جیسی دین کی بات ہوئی، چلو جھگڑے شروع. کیا کہتے ہیں؟ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی. توحید کا بات سنا، ایک آواز سنا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا گیا، خود ساختہ معبودوں کو چھوڑو، خود کی نہیں سنو، دل کی نہیں سنو، اللہ کی سنو. جب کہنے لگے تو کیا ہوا؟ اب مشرک قوم نے شرک کو تو نہیں چھوڑا، کیا کیا؟ جھگڑا کرنے لگے. کیا جھگڑا؟ باطل باتیں، بے فضول کی دلائل. ہاں یہ ایسا ہوتا نا ویسا، یعنی بے سہارا، بلا تکلف یہ وہ سہارے ڈھونڈنے لگے، دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، فراں کر رہے ہیں، جبکہ کمزور ترین ان کی باتیں تھیں. شرک کتنا کمزور ہوتا ہے میری بہنوں، بہت کمزور. باطل کا آپ کو طوفان بھی نظر آئے نا تو یہ بات یاد رکھیں، باطل بہت کمزور ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ساری قوم جھگڑا کر رہی ہے، بحث مباحث سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو کیا بولے ابراہیم علیہ السلام؟ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی. آپ کیا فرمانے لگے؟ قالا کہنے لگے اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو؟ وقد ہدانی، جبکہ اس نے، حالانکہ اس نے مجھے صحیح طریقہ بتلا دیا. بلا اخاف ما تشرکون به، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو نہیں ڈرتا. ولا اخاف، نہیں ڈرتا، ما تشرکون به، جس کے ساتھ تم جو شرک کر رہے ہو نا اس سے میں نہیں ڈرتا. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا پروردگار کچھ چاہے تو پھر میں وہی کروں گا. وسع ربی کل شیء علما، اللہ کو پورا علم ہے، اس کا اپنے علم میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، کیا تم خیال نہیں رکھتے؟ نہیں معلوم اتنی بھی بات تم کو؟ یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. کیوں جھگڑ رہے ہیں تم مجھ سے؟ کیوں جھگڑ رہے ہیں تم مجھ سے؟ کیا تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے؟ کیا تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ساری کائنات پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا. اور تم کہہ رہے ہو کہ میں جس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو ان سے ڈروں، مشرکوں سے ڈروں، یا پھر جس کو تم نے معبود بنا لیا ہے اس سے ڈروں؟ نہیں، میں نہیں ڈرتا. کہہ دو میں نہیں ڈرتا. یعنی قالا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم اتحاجونی فی اللہ، کیا تم حجت کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں مجھ سے؟ وقد ہدانی، جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی. ولا اخاف ما تشرکون، میں نہیں ڈرتا جس کے ساتھ جس سے تم شرک کر رہے ہو ان سے میں نہیں ڈرتا. الا یشاء ربی شیئا، اللہ مجھے کچھ بھی بتائے گا نا، جو بھی شے اللہ مجھے بتائے گا وہ کروں گا میں. تم جس کی عبادت کرے اس سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں. وہ کہتے تھے ارے تم کو، ابھی بھی کہتے تھے کہ بعض لوگ وہ شراب لگ جائے گا، وہ فلاں ہو جائے گا، ایسے نہیں کرنا، وہ 11ویں نہیں کریں گے تو برکت ختم ہو جاتی، ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، فلاں سے ڈر رہے ہیں، فلاں سے ڈر رہے ہیں، یہ نہیں کریں گے تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں، کچھ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں کیوں ڈروں اس سے؟ فَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈرتا ہوں، کیسے ڈروں میں ان چیزوں سے، کیسے ڈروں، کیوں ڈروں؟ ما اشرکتم، جو کہ تم شرک کر رہے ہو، تم نے شریک بنا لیا، میں ان سے کیوں ڈروں؟ جبکہ ولا تخافون انکم اشرکتم، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بتائی گئی، کتنی پیاری بات بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کتنا اچھا پوچھ رہے ہیں. دیکھیے کہ میں کیوں ڈروں تمہارے معبودوں سے، تمہارے تو بے بنیاد باطل معبودیں ہیں، میں ان سے کیوں ڈروں جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، جبکہ اس سے وہ تو ڈرنے کا حق رکھتا ہے، وہ تو ڈرنے کا حق رکھتا ہے، میں اس سے کیوں نہیں ڈروں، اس سے کیوں نہیں ڈروں؟ اب یہاں پہ معاملہ کیا تھا میری بہنوں؟
جو ابراہیم علیہ السلام کا ایریا تھا نا, جو شہر اڑ تھا, وہاں پر اب بات تو حکومت کی آ رہی تھی. وہاں پر بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حق ہے, اب لوگوں کو بھی معلوم تھا, لیکن کیا ہوں گے, اپنے اپنے سیٹ سنبھالنے کے لیے, اپنا اپنا سیٹ سنبھالنے کے لیے, اپنی اپنی پوزیشنز کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کہتے تھے یہ لوگ, نہیں نہیں نہیں, ہم نہیں مانیں گے. اور بولتے تھے ڈرو, تم ڈرو ہمارے معبودوں سے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے کیوں ڈرے, تمہارے معبودوں سے تم سے کیوں ڈریں, جبکہ تم کو چاہیے تھا کہ اللہ سے ڈرے. تم اللہ سے نہیں ڈرتے, میں تم سے کیوں ڈروں. ما لم ينزل به علیکم سلطانا, جبکہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی, جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی, ایسی چیزوں سے میں کیوں ڈروں. تم کو چاہیے کہ تم ڈرو اللہ سے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, ہاں اب بولو کون سا فریق زیادہ حق رکھتا ہے امن کا, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. مشرکوں کا یہ حال ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کے زیادہ حقدار ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے اس بات کو ورلڈ لیول پہ دیکھیے, ورلڈ لیول پہ نام نہاد لوگوں نے اعلان کر دیا کس بات کا, کہ ہم امن کے حقدار ہیں. ایک پیس کمیٹی بنائے, وہ بنائے, فلاں بنائے, وہ خود مشرک ہیں, وہ امن کے حقدار نہیں ہیں. ہم کیا سمجھتے, یو این او پی این او کوئی کام نہیں آئے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر امن کے فیصلے, وہ جو بھی جھگڑا انہیں وہ سل جاتا بیٹھ کے وہاں پہ جھگڑے. ہم بولتے نہیں, وہ بہت بڑی کمیٹی ہے, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت وہاں پر امن کا فیصلے ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی سب میں زیادہ طاقت و قوت کا مالک ہے, اور اس کا بندہ ہی امن کا حقدار ہے. کوئی حقدار نہیں ہو سکتے امن کے, چاہے وہ کتنے ہی اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم امن کے زیادہ حقدار ہیں. کمیٹیاں بنا لے رہی, بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کہ اپنی اپنی ایک آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے ممالک کے فلاں 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 ممالک کے پورے مل کے بیٹھ کے امن قائم کریں گے. سب جھوٹے ہیں, اور یہ جھوٹ تو ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں ان کا. اور یہ حقدار ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ اپنے آپ کو جو اعلان کر رہے ہیں, یہ حقدار ہی نہیں ہے امن کے, کیونکہ یہ مشرک ہیں. ہاں, مومنین اگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم امن پھیلائیں گے دنیا میں, تو بے شک وہ امن کے زیادہ حقدار ہیں, اور وہ امن قائم کریں گے, کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں, پوری طریقے سے عمل نہیں ہوتا. کئی جگہ اسلامک کنٹری ہے, پوری طریقے سے وہ عمل نہیں کرے. تھوڑا جو بھی عمل کر رہے ہیں تو دیکھیے کیسا امن و امان قائم ہے وہاں پر. پورے پکے مومن نہیں ہے وہ ابھی بھی, یعنی اسٹل دیکھنے میں آ رہا نا کہ مطلب کچھ نہ کچھ ایمان سے ہٹ کے کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں, گناہ فسق والے کام, لیکن اس کے باوجود وہاں پر امن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ٹھیک ہے پورا عمل نہیں کر رہے, کچھ تو چھوٹ رہا ہے, لیکن کر تو رہے ہیں نا. مومن تو ہے نا, 5 وقتہ نمازی بھی ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. مومن کہلانے کے قابل تو ہیں, ٹھیک ہے کمپلیٹ نہیں ہوں گے, ویسے تو کون جانتا ہے کہ کون کمپلیٹ ہے کون کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن کچھ حرکتوں سے پتا چلتا ہے. لیکن پھر بھی وہاں پر وہ جو حکومتیں, اسلامی حکومتیں ہیں, وہاں پر دیکھیں گے آپ کتنا امن و امان قائم ہے. مار پیٹ, لوٹ دھاڑ, یہ کیسز ہو رہے ہیں, فلاں کیسز ہو رہے ہیں, چوریاں ہو رہے ہیں, قتل ہو رہا ہے, غارت گیری ہو رہی نہیں ہے جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ امن کا زیادہ حقدار جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے, صاف اعلان کرتا ہے, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جانتے ہو. اور کون ہے وہ لوگ, الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, اور وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملاتے. اولئک لہم الامن, انہی کے لیے امن ہے, وہم مہتدون, اور وہی ہدایت پر چل رہے ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے ظلم کا عام مطلب کیا لیا تھا, کوتاہی, گناہ, غلطی, زیادتی سمجھا, جس سے وہ پریشان ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ کی خدمت میں آ کر وہ کہنے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اینا لم یظلم نفسہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہم میں سے کون ایسے شخص ہے جس سے ظلم نہ کیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, بلکہ اس سے مراد شرک ہے. جس طرح لقمان, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا, جو سورہ لقمان میں لکھا ہے نا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک ہی ظلم عظیم ہے.
تو یہ جو مشرک ہوتا ہے نا وہ ظلم عظیم کر رہا ہے، خود پر بھی، اپنے نفس پر بھی اور دوسروں پر بھی، یہ امن کا حقدار نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے کہ ہم امن کا حقدار یہ نہیں ہیں۔ امن کا حقدار مومن ہے، اور اللہ مومن کو حق دلاتا ہے، کب دلاتا ہے؟ اگر وہ مومن ہو۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن کا علم بردار بنائے، ہمیں، ہماری نسلوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے، اور مومن بندے بندیاں، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ مومن بندے بندیاں بنائے، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو اور وہ امن کے علم بردار بنے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔